مولانا رائی صاحب چوہا شریف والے فیس بک پر تشریف لائے اور انہوں نے بڑی تمیز کے ساتھ بات کی. ہم بھی ان کی خدمت میں مؤدبانہ مختصراً جواب پیش کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ سعودی بوابوں والا جبہ اور پٹھانوں والی مشدی باندھی ہوئی تھی. ہم تو سادہ سے بندے ہیں, زین کاٹھی ساڑھے کولتا ہے کوئی نہ. خیر بہرحال حضرت صاحب بہت اچھے لگ رہے تھے. اس سے پہلے کہ میں حضرت صاحب کو جواب دوں, جن لوگوں کو ان قبروں کے آگے جنازے پڑھوانے کا شوق ہے ان کی خدمت میں بس آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اب 2 جنازہ گاؤں کی موجودگی میں آپ نے اگر اپنے مردے کو واصل جہنم کرنا ہے تو بے شک کسی کنجر خانے میں لے آئیں. وہ کئی بوٹے تنگ کر دینا تے انہوں نے لوگ کہہ رہے ہیں جی تو انشاءاللہ سیدھا جہنم وچ ویسے تو دوزخی ہیں. اور کئی جڑے مر چکے ہیں وہ بھی انہوں کا ذکر ہوئے تا لوگ آدھیں جی بڑا ظالم آیا دوزخی. وہ جڑے اے جان نا لتاں کڈن والے انہوں نے تھائی لے آؤ اسے کنجر خانے تے نہ جناب جنازہ دا ہو سی نکاح دی تو تون پرواہ کو نہیں تروٹن جبجن وہ تو مفتیان کرام تواڈے حلال کر دے سن. نہیں تو حلالے بھی ہیں انہوں نے لیا کے نا اتھی سدھا کرو جڑے تنگ کر دین بوٹے. نہ جناب جنازہ دا ہو سی اس شرک باللہ دی وجہ تو, اور بوڑھا جناب سدھا واصل جہنم ہو سی تواڈے کم ہو ویسی مطلب پورا ہو ویسی دب کے رکھو جناب. اور جناب میت جیڑی ہے نا وہ آخری ہیلے بہانے تو بخشش والے تو بھی محروم ہو ویسی بچنتا ہو ویسی. حضرت رائی صاحب ہم تو اللہ کا قرآن بھی سنا چکے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی سنا چکے. اب اس سے زیادہ بڑے دلائل تو دنیا میں کہیں ہیں ہی نہیں کہ ہم آپ کے سامنے پیش کر سکیں. ان فتووں شتووں کو یہ جو نیچے والی کتابیں ان کو تو چھوڑ دیں. ہم نے تو اللہ کا قرآن بھی سنا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت مرشد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کو سنا دی, جو آپ کی کتابوں میں بھی آپ کے اس فتوے میں بھی جو بیرا شریف سے آیا لکھی گئی ہے کہ یہ حرام ہے, منع فرمایا گیا ہے اور نبی کا منع فرمانا حرام ہوتا ہے. اب آگے آپ مفتی ہیں, آپ جانیں آپ کا کام. جو کتاب آپ اٹھا کے بیٹھے ہیں اس میں بھی یہ آپ کی ہی انگلی شریف ہے, آپ کا ہاتھ مبارک ہے اور اس کے ساتھ ہی لکھا ہوا ہے مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی حرام ہوتا ہے, آپ کو بھی پتہ ہے. وہ تو پھر آپ بتانا چاہیں یا نہ بتانا چاہیں آپ کی مرضی. ہم نے بہرحال یہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب حضرت لے کے بیٹھے ہیں اس میں بھی مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے. یہ میں کلپ بھی آپ کا ساتھ لگا رہا ہوں. تو اس کے باوجود آپ بضد ہیں. نہ جانے آپ اس شرک باللہ کو جاری رکھنے پہ بضد کیوں ہیں, وہ آپ بہتر جانتے ہیں. ہم تو آپ سے جھگڑا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے, نہ یہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہے کہ سوال و جواب کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر دیں, ادھر سے آپ ویڈیو چڑھائیں ادھر سے ہم چڑھا دیں. اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ جو ایک حدیث لے آئے ہیں, وہ عورت جو فوت ہو گئی اس کا پتہ نہ چلا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ بتایا گیا اور دفنا دی گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھ دیا. اب میں بتاتا ہوں کہ یہ جو 2 مردار پڑے ہیں اس برآمدے میں, آپ ان کے اوپر جنازہ نہیں پڑھ رہے. ان کے اوپر جا کے پڑھیں تو ٹھیک ہے جی, پڑھ دیں, ان کی بخشش کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں کہ ان کو اللہ نے جو دوزخ کا عذاب ان پہ نازل کیا ہے وہ ہٹا دے, ان کو کیڑے نہ پڑیں, ان کے مردے برباد نہ ہوں, ان کو فرشتے گرز نہ مار رہے ہوں, ان کو اللہ بخش دے. آپ ان کے اوپر جا کے جنازہ پڑھیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ جو سامنے 2 مردار پڑے ہیں ان کے اوپر پڑھیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قبروں کے اوپر جنازہ پڑھا, قبر کے اوپر دفنانے کے بعد. آپ نے حالانکہ وہ اس کا کوئی حکم نہیں ہے بعد میں, لیکن اگر آپ نے وہ سنت زندہ کرنی ہے تو بے شک آپ کریں, ان قبروں کے اوپر جا کے پڑھیں. اب ہوتا کیا ہے, آپ کیا جائز کر رہے ہیں کہ جو مردہ میت آپ اٹھا کے لاتے ہیں ان 2 قبروں کے آگے لا کے رکھ دیتے ہیں. وہ وسیلہ توسل کے لیے آپ لاتے ہیں کہ یہ جو سامنے 2 مردار پڑے ہیں ان کی وجہ سے ہماری میت یہ جو ہے یہ بخشی جائے گی, اس کے جنازے کو فضیلت ہوگی. حالانکہ 2 جنازہ گاہیں موجود ہیں دونوں طرف. پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ ان قبروں پہ جنازے کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ ان کے سامنے بے شک پڑھیں کہ ان کے جو کیڑے پڑے ہوئے ہیں نا وہ نکل جائیں, کیونکہ یہ اپنے وہ پیو ہی بٹا کے سوتے ہوئے, انہوں نے پیو دا پتہ کوئی نہیں ہے. یہ حضور دی آل دے گھسے ہوئے کسی اور خاندان ہے جو انہوں نے بھی انشاءاللہ ذکر میں کرے نہ رہنا اور مزید آج ایسی تحقیق ہو رہی. تو انہوں دی قبر دے تسی دن تے 4 جنازے پڑھو, سن کوئی اعتراض نہیں. لیکن انہوں دی قبر دے اگے رکھ کے تسی جڑا جنازہ پڑھ دو اس جنازے وہ جنازہ نہیں ہونا, وہ تسی شرک کر رہے ہو, قبر دے اگے رکھ کے پڑھ رہے ہو. میرا سوال تو ہے کچھ
یہ ہوں میں عوام الناس نو سمجھا رہا تو مفتی صاحب نال میں جھگڑے دی کوئی ضرورت نہیں ہے نہ تسی سمجھنا، کیونکہ اب یہ تو کوئی علمی بحث نہیں ہے کہ جی بہار شریعت کس نے لکھی، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی یا آپ نے مفتی صاحب رائی صاحب آپ نے لکھ دی، میں نے لکھ دی، کسی نے بھی لکھ دیا، تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ آپ خود دکھا رہے ہیں، اس میں مکروہ تحریمی لکھا ہوا ہے۔ آپ بحث برائے بحث کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے 2 مدرسے بنائے ہیں اور چلا رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہاں دین کا کام نہیں ہو رہا تھا، آپ 2 حضرات آئے تو آپ لوگوں نے شروع کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور مزید ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ کے خلاف چلتے ہیں تو آپ کی اس کاز کو نقصان پہنچے گا، جو کہ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ آپ کے جو فالوورز ہیں نا، آج میں ان کے کمنٹس بھی پڑھتا رہا، وہ ایک پوسٹ بھی لگائی ہے نیوز والوں نے، تو انہوں واسطے اداں دا جلسہ کہ جی ساڑا دان جیت گیا تو وہ دان ہار گیا، وہ دان جیت گیا تو ہار گیا، نہیں اسی یہ کام نہیں کرنا، تواڈے نال اسی بحث تے سن کوئی ضرورت نہیں۔ تسی جو بھی پریچنگ کرنی ہے، جو تبلیغ کرنی ہے، آپ اپنی جاری رکھو، اسی اس لڑائی جھگڑے دے وچ اسی تو آزاد کر دیں۔ تسی بے شک اگر مزید ساڑھے ہوتے کوئی کیچڑ اچھالنا، اسی اپنا موقف کلیئر کر دیتا، لیکن آپ اگر اپنے موقف میں جاری رکھنا تو آسان کوئی اعتراض نہیں، آپ جاری رکھو۔ پھر تھوڑا ایک ہور گل ہے، چوہے شریف جنازہ پڑھے وانا دربار تے، اور دربار تے حضرت صاحب اگو دیوار ہے، وہ قبریں دے اگے رکھ کے نہیں پڑھتے، میں بھی اتنے حاضری دیتی ہے۔ اگر حضرت انوار الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ دا جنازہ ہویا تو وہ بھی قبر دے اگے ترکھ کے قبلہ نہیں پڑھا گیا نا، دربار تے جنازہ اس تے کوئی سان مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اتنے ہوں قبریں دے اگے رکھ کے پڑھے گیا، غلط پڑھا گیا حضور۔ تھوڑی اس گل نال کہ جی فلانے جنازے اتنے ہو گئے، اتنے کئی 100 جنازے ہو گئے، لیکن مینوں یہ دسو بھائی اگر ایک بندہ 10 واری بدکاری کرے نا تو 11واں واری اس واسطے حلال ہو ویسی، جائز ہو ویسی۔ اگر ایک غلط کام ہو رہا 1000 دفعہ ہو چکا، 1000 ایک دفعہ جڑ ویل انہوں روکنے دے واسطے آیا تو تسی جناب اگو اس دے اتنے معترض ہو، اور خود کہنے کہ یہ اسی تو لوگوں منع کریں ہیں، پھر فتوی کیوں لے کے آنے، پھر لوگوں آدھے کیوں جی نہیں تسی اتنے جنازے لو، انہاں دی سمجھو نہ تسی قبلہ رونق ہے، مال متاع ہے۔ ہم 2 باتیں بالکل نہیں کرتے، نہ ہم ٹی وی چینلز کو انٹرویو دیتے ہیں، حالانکہ انٹرنیشنل میڈیا نے میرے ساتھ رابطے کیے ہیں، انگلش پروگرامز کنڈکٹ کرنے کی آفرز ہوئی ہیں، لیکن ہم نے انکار ہی کیا ہے، اور دین کی خدمت کا کبھی کوئی معاوضہ نہیں، نہ لیا ہے نہ لینا ہے انشاءاللہ۔ 1 ٹکا بھی دین کی خدمت کا میں نے نہیں لینا، حرام ہے، اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، آپ لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ ماشاءاللہ جو بھی علماء اپنا ٹائم دیتے ہیں خطابات کے لیے، ان کا حق ہے، وہ اپنا باقی کام چھوڑ کے آتے ہیں، مساجد کی خدمت کرتے ہیں، تنخواہ لیتے ہیں، آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ مناظرے جو ہوتے ہیں ان کا انجام آپ میرے سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ او جی تسی دا بندے تسی لاسو دا میں لاسا گوبھی پائی رکھساں شامی جناب غلط نتیجہ 0، کچھ نہ نکل سی وہ۔ میں مناظرے بھی نہیں کرتا، معذرت۔ اس تو علاوہ کل یا ایھا الکافرون، اے حبیب آپ فرما دیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، ہم دور سے ہی سلام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔